اذان شروع ہو گئی تھی ریکارڈنگ کے دوران، تو اس لیے مجھے وقفہ لینا پڑا، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا پرفارم کیا کہ انہوں نے جو تقریر کی، جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا، نہلے پہ تہلا لگا دیا، اور جو فتح حاصل کی تھی ایک پی ڈی ایم کی بڑی بھرپور تحریک کے بعد، جو جس کی وجہ سے ہمارے عسکری اداروں کے قائدین کو، ان کے قیادت کو یہ بات بتانی پڑی کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ تو وہ اس سے جو پھر اثرات مرتب ہوئے وہ یہ ہوئے کہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے، اور عمران خان کا جو حفیظ شیخ، جو کہ حفیظ شیخ صاحب جو زرداری صاحب کے بھی وزیر خزانہ تھے، مشرف کے دور میں بھی رہے، تو وہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کے خزانے کو چلا رہے ہیں، یہ ان کے امیدوار تھے۔ تو اس میں تو ایک تو یہ کہ لوگوں میں یہ عام پبلک تو ایک تماشائی کے طور پر خوب اس کو دیکھتی رہی، تو اس میں وہ ایسے جیسے کہ ایک پاپولر کرکٹ میچ کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح اس دنگل کو بھی دیکھا، اس لیے کہ عوام کی اب کافی بڑی تعداد جو ہے، اکثریت تو میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اکثریت جب اس پر آ جائے گی تو پھر تو ایک ریولیوشن کا عمل شروع ہو جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بھاری تعداد جو ہے وہ یہ سب اس کمپوزیشن کو دیکھ رہی ہے، اس لڑائی کے بارے میں وہ دونوں طرف جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف بقول عمران خان صاحب کے، کہ عمران خان صاحب نے اپنے بھی تو وہ کہا کہ بقاؤ مال تھے، جن سے پھر عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی حاصل کیا، اور سنا یہ گیا ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے سے پہلے انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ ووٹ دیں تو آپ کی وہ خطائیں معاف ہو جائیں گی جو کہ یوسف رضا گیلانی کو آپ لوگوں نے غداری کرتے ہوئے، یعنی وہ ڈاکوؤں کی ٹیم تو دونوں طرف ہے، ایلیٹ کلاس ہے نا، تو ایلیٹ کلاس ہوتے ہی ایسی ہے کہ وہ تو اپنے مفادات کی خاطر سب کچھ کر جاتی ہے۔ وہ شیخ رشید صاحب نے بالکل ٹھیک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ مزدور کسان جو ہوتے ہیں، جو وفادار ہوتے ہیں، یہ انڈسٹریلسٹ وفادار نہیں ہوتے، یہ تو اپنے مفادات کے تابع جو ہے، وہ جیسے امریکیوں نے بھی، انہوں نے تو اگرچہ پاکستان پر امریکی ایک اٹارنی جنرل نے عدالت میں یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں کی کیا بات ہے، یہ تو 20,000 روپے کی خاطر ماں کو فروخت کر دیتے ہیں، تو یہ صنعت کار تو ایسے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ملک کرائسس میں تھا، انہوں نے چائنا جو ہے وہ اوور انویسٹمنٹ کے ذریعے سے $6,000 بلین کا مال بھیجا، اور وہاں سے پیسے وصول کر کے جو تھے وہ بیرون ملک بھیج دیے، یہ یہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور اس کے بعد جائیدادیں یہ باہر بناتے ہیں، اور عمران خان صاحب تو اس پوری کلاس کا احتساب کرے اس کو روکنے کے لیے، اور جو اوپر کی کلاس ہے اس کے احتساب کے لیے عوام نے ووٹ دیے یا ساتھ دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہاں، تو اس میں پھر اب بات کیا ہوئی، عمران خان صاحب کو یہ دن دیکھنا کیوں نصیب ہوا، کیوں ہے یہ دن برے دن، یہ ایک برے دن تھے، اگر فوج یہ ٹونک نہ لگاتی اور تو یہ نہیں مل سکتا تھا، وہ تو پھر چھا گئے تھے، یہ تو پھر آ کر سنبھالا ہے آؤٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو، ہم یہ پاک فوج کو سلوٹ کریں گے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پھر تحفظ فراہم کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سچ تو سچ ہے، اس میں تو اب بات نہیں ہے کہ یہ ایک بات کہ جو ایک مختصر عرصے کے لیے جو ایک تاثر دیا گیا تھا کہ فوج جو ہے وہ اب غیر جانبدار ہو گئی ہے پی ٹی ایم کی لڑائی میں، اور عمران خان کے ساتھ جو لڑائی ہے اس میں، تو وہ پھر جو ہے وہ سیمنٹڈ ہو گئی ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئی ہے، تو اس لیے اب عمران خان صاحب کو یہ ایک موقع ملا ہے کہ وہ ماضی کا ایک انالیسز کرتے ہوئے ایک غیر جانبدارانہ، اصل میں بات کیا ہے کہ بات عمران خان صاحب نے ایک اس تھیوری کو ایکسیپٹ کیا جو کہ نگیشن کرتی ہے عمران خان صاحب کی پوری جدوجہد کو، جو کرپشن کے خلاف ہے، 22 سال کی جدوجہد کو نگیٹ کیا گیا۔ وہ جو تھیوری تھی وہ تھی جہانگیر ترین صاحب کی۔ جہانگیر ترین صاحب ملک کے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ تو اگر انہیں سپریم کورٹ سے وہ عدالت سے آؤٹ نہ ہوتے، وہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے، تو وہ تو بہت امپورٹنٹ ہو جاتے اگر وہ انہیں وہ ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا سزا کے طور پر، تو وہ رولر
وہ بھی ہو سکتے تھے. پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کی جگہ بہت ممکن ہے کہ جہانگیر ترین بیٹھے ہوتے, یا کم از کم پنجاب کی حکومت تو ان کے پاس ہوتی. تو اس حوالے سے ناظرین کرام, پہلے تو ہاں, میں اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ عمران خان صاحب سے غلطی جو ہوئی وہ کہاں ہوئی, تو اس سے پہلے میں یہ پریڈکٹ کرنا چاہوں گا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اب 12 تاریخ کو چیئرمین شپ کے, سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہیں, اور اس میں اپوزیشن کو سینٹ میں برتری حاصل ہے. تو عددی برتری, لیکن وہ اتنی بہت زیادہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو آرمی ساتھ ہے تو, اور پھر پی ڈی ایم کو مزید کمزور کرنا مقصود ہے, تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ پھر یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین منتخب ہونے کے چانسز, یہ جو 12 مارچ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ان کو شکست ہو جائے گی. تو اگر, اور پھر یہ بھی ایک جو بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات آگے بڑھے گی. یعنی یہ پوائنٹس موجود ہیں کہ اس کے چانسز میرے نزدیک 60% چانسز یہ ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے یہ چیئرمین منتخب نہیں ہو سکیں گے. لیکن اگر مقتدر قوتوں کو کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ابھی بیلنس رکھنا ہے, جیسا کہ ایک ٹیکٹکس کے طور پر استعمال باتیں ہوتی رہی ہیں, تو یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پھر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی بنائے جا سکتے ہیں. لیکن میرے نزدیک اس کے 40% چانسز ہیں. 60% چانسز یہ ہیں سوری جی, کہ 60% چانسز ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ صادق سنجرانی جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو ایک دوسری بات جو میں یہ اب بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو یہ جھٹکا, جو کہ وہ عمران خان صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ جب بوجھ زیادہ پڑتا ہے تو وہ پھر طاقت بھی اتنی آ جاتی ہے. جس چیز کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ تگڑی ہو جاتی ہے. آج کی ان کی تقریر میں یہ بات تھی کہ مشکلیں اگر آتی ہیں ان کو فیس کیا جائے تو اس سے پھر ایک کرج بھی آتی ہے, ایک حوصلہ بھی ملتا ہے. بہرحال یہ ایک نئے دور کا آغاز کہا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے, کیا کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور تو پھر تو یہی ایک صورتحال رہے گی جو کہ اب تک ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, لوگوں میں اتنی وہ ہے کہ دونوں طرف ایک ہی قسم کے لوگ ہیں, اور عمران خان صاحب کا حکومتی مشنری پر وہ گرپ مضبوط نہیں ہے. وہ اصل میں کرپٹ مافیا کے کنٹرول میں ہے. تو کرپٹ مافیا کے کنٹرول میں کیسے گئی, پالیٹکس بھی گئی, ساری حکومتی مشنری ساری ان کے کنٹرول میں ہے. اب اس کو توڑنا یہ کام بہت بڑا کام ہے. تو اس کام کو فوج کی مدد سے ہی توڑا جا سکتا ہے کہ اس کے بغیر عوام کی, لیکن فوج سے زیادہ کہیں عوام کی مدد کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی سے قوت حاصل کی جائے, جو کہ جس قوت سے عمران خان صاحب اپنے 2.5 سالہ دور حکومت میں اپنی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے وہ بڑی حد تک اسے لوز کر چکے ہیں. تو کرپشن کے خلاف بھی, ہاں, وہ بات کیا ہوئی کہ عمران خان صاحب اس میں دلدل میں پھنسے کیسے کہ وہ پیرالائز ہو گئے, کچھ بھی نہیں کر سکے. خود بھی مانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکا, تو وہ کوئی نظام کو وہ تبدیل ہی نہیں کر سکا. تو اس کے لیے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک 2 باتوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ ٹریپ میں آئی, زرداری کے جو ان کا ڈاکٹرین ہے, کرپشن ڈاکٹرین, اس کے ٹریپ میں آئی. اور عمران خان صاحب ٹریک میں آئے الیکٹیبل کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب. جہانگیر ترین صاحب کے انٹرویوز موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہے تو پھر یہ الیکٹیبل کو ساتھ ملانا ہوگا. تو وہ کیونکہ تبدیلی کا سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ تو یہ موجودہ حالات جاری رہیں یہی اس کے مفاد میں ہوتا ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کا کلاس جو انٹرسٹ تھا, جو مفاد تھا, وہ یہی تھا کہ موجودہ سسٹم جاری رہے, جس میں سبسڈی لی جا سکے, چینی مہنگی کی جا سکے, اپنے پیسوں کو مزید اس میں منافع کو اضافہ کیا جا سکے. تو اس کے لیے انہوں نے تو اپنی صحیح تھیوری دی. تو عمران خان صاحب بھی اس تھیوری کے قائل ہو گئے. چنانچہ اب وہ انہوں نے ضرورت تو اس بات کی تھی کہ شوکت خانم ہاسپٹل بنانے والا, کینسر کا ہاسپٹل بنانے والا, کیا اپنے
ورکرز کو الیکٹیبل بنانے کا نظام نہیں بنا سکتا تھا. اس نظام کو شکست دینی ہے پھر تو ورکرز کو الیکٹیبل بنانا ہوگا. یہ تو نہیں کہ ورکرز صرف نعرے لگاتے رہیں. ورکرز کی تو آپ دیکھیں کہ آپ چین کی مثال پرائم منسٹر دیتے ہیں تو چین میں کیسے موضوع تم نے اپنے ورکرز کو تیار کیا تھا. وہ پیپلز اکیڈمی بنائی ان کی ایجوکیشن کے لیے. اور پھر خود موضوع تم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارا ایک عام کارکن جو ہے وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ فلسفے پر، پولیٹکس پر لیکچر دے سکتا ہے، بہترین لیکچر دے سکتا ہے. تو یہ تو ایک اس بات کی تیاری کرنی ہوتی ہے. اب تو اس کے لیے الیکٹیبل بنانے کا اور پھر عوام کی قوت حاصل کرنے کے لیے عوام کی طبقاتی جدوجہد کو، ایک طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے عوام کی طبقاتی اویئرنیس ان میں پیدا کی جاتی ہے. اور عوام کی اس اویئرنیس کے ذریعے سے پھر وہ کنٹرول کو ختم کیا جاتا ہے جو مافیات کے کنٹرول ہوتے ہیں. تو اسی طرح بے نظیر صاحبہ بھی ایسے ہی ٹریپ میں آئی تھی. ناظرین کرام، بے نظیر صاحبہ کو زرداری جو تھے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں یہ اینٹی سوشلسٹ ہیں اپنے طبقات کے حوالے سے بھی، نظریات کے حوالے سے بھی. تو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو اس بات کی یہ کوشش کی، ایک ہسبینڈ کی حیثیت سے. ان دونوں کو کوئی ایم این اے ایم پی اے تو نہیں تھے لیکن شوہر تھے پرائم منسٹر کے. ہماری بھی ان کے ساتھ ایک کیفیٹیریا میں ملاقات ہوئی تھی، اکٹھے ہم نے چائے پی تھی. تو وہ اس بے نظیر صاحبہ وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی کیفیٹیریا میں، ایم این اے اپنا اسمبلی کا جو ہال ہے اس کے باہر کیفیٹیریا جو تھا اس میں. تو اس دوران ہمیں پھر بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا تھا. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک سرمایہ دار طبقے کے نوجوان تھے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پریگمیٹک بات تو ایک حوالے سے اقتدار چلانے کے لیے ایک ٹھیک ہی بات کی تھی کہ ایک سرمایہ دارانہ سیٹ اپ میں جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ اپنا فیزیبلٹی کے حوالے سے آ جاتی ہے. فیزیبلٹی نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ پریگمیٹک جو ہے یہ بات ہوتی ہے. تو عملیت پسندی جس کو کہا جاتا ہے. تو زرداری صاحب کا موقف یہ تھا کہ وہ اپنی مسز کو، بے نظیر صاحبہ کو، جو لیڈر تھی پارٹی کی، پرائم منسٹر بھی تھی، کہ اگر حکومت سکسیسفلی چلانی ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ نواز شریف جو ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں وہ ارب پتی بنے ہیں، ان کی ٹیم ارب پتی بنی ہے. تو وہ ارب پتیوں کے مقابلے میں پارٹی کے جو ہیں وہ ایم این ایز، ایم پی ایز کو، ان کو کروڑ پتی تو بنایا جانا چاہیے. تو اس میں بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ ایگری نہیں کر رہی تھی. کہ پھر غلام مصطفیٰ جتوئی نے، جو نیشنل پارٹی کے اکلوتے ایم این اے تھے، اور وہ ایم این اے بھی انہیں جو تھا وہ مظفر گڑھ کی ایک سیٹ سے، کوٹدو کی سیٹ سے مصطفیٰ کھر نے اپنی ایک سیٹ، 2 سیٹوں سے مصطفیٰ کھر، مطلب غلام مصطفیٰ کھر کامیاب ہوئے تھے. ان کی دوستی تھی تو انہوں نے سندھ سے لا کر انہیں بائی الیکشن میں کامیاب کروایا تھا. تو وہ نیشنل پیپلز پارٹی کے وہ اکلوتے ایم این اے تھے. تو انہوں نے پھر ایک وقت آیا کہ وہ آف نو کانفیڈنس موو کر دیا پرائم منسٹر کے خلاف. تو اس پر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. بے نظیر کے الائز ان کو چھوڑ کر چلے گئے، بلیک میل کرنے لگے. تو اس وقت پھر بے نظیر کی وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے پھر یہ پیسے دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا. اور اس کے بعد پھر لیگل اور انلیگل ایک کرپشن کے بڑی وارداتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جو بڑھتے بڑھتے آج اس منزل تک پہنچا جس کا کہ عمران خان صاحب نے ذکر کیا. اب یہی ہاتھ جو تھا یہ ظہور اپنا جہانگیر ترین کے حوالے سے پیش کیا گیا، وہ الیکٹیبل کو شامل کرنے کا. اب الیکٹیبل تو جو ہیں یہ تبدیلی کے مخالف ہوتے ہیں، الیکٹیبل تو کرپٹ ہوتے ہیں. تو وہ دونوں پارٹیوں کا جو کچرا تھا، سکریپ جو تھا، وہ پی ٹی آئی میں آ گیا. اور پی ٹی آئی میں پھر آپ بھی دیکھیں نا آپ کیسا گیا کہ خود آپ کے یہ پچھلے دنوں جب ایک کشمکش شروع ہوئی تھی، لڑائی شروع ہوئی تھی، ایک دباؤ کا ایک اپنے اندرونی الائز کے ساتھ، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ کو دباؤ میں لانے کے لیے پھر ایک پریس کانفرنس بھی منعقد کی. پریس سے ایک کے ذریعے سے چودھری پرویز الہی نے بتایا تھا کہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف سے، پاشا سے یہ کہا، تو شجاع پاشا سے، کہ آپ ہمارے بندوں کو کیوں ادھر بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی میں.
تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسا نہیں کر رہا. لیکن پھر دوسرے لمحے کہا کہ میں تمہاری بات کروا دوں عمران خان صاحب سے. تو میرا خیال ہے یہ بات انہوں نے ہی کروائی تھی کہ یہ انہیں آپ جنہیں کہ عمران خان صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو قرار دیتے تھے، انہیں پھر اپنی ٹیم کا حصہ بنایا. ناظرین کرام، ایک اور دلچسپ اطلاع ہم نے سنی ہے، ہمارے تک پہنچی، اور وہ عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس کو اپنا بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے. سردار عثمان بزدار کو، اگر یہ خبر سچ ہے تو چند دنوں میں یہ سنیں گے، یہ سینٹ الیکشن کے بعد کہ چودھری پرویز الہی، جیسے چودھری پرویز الہی نے آپ دیکھیں نا کہ سینٹ کے الیکشن میں اپنے بہت تھوڑے سے ان کے ایم این اے ہیں، وہ اپنا سینیٹر نہیں بنوا سکتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو سودے بازی کی، جو کمیشن وصول کیا پنجاب میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، تو وہ انہیں اپنا ایک سینیٹر بنوانے میں کامیاب ہو گئے. تو اب اس لڑائی میں یہ جو لڑائی ہوئی ہے، جو پی ڈی ایم نے لڑائی کی ہے، تو ویسے تو یہ آفر موجود تھی پرویز الہی کے پاس، جو ہے وہ آفر موجود ہے، اور وہ اس آفر کو خوب کیش بھی کروا رہے ہیں. اور وہ آفر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ آفر موجود ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ چودھری ظہور الہی کو، یہ چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانے کے لیے تیار ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ادھر عمران خان صاحب بھی، اب یہ جو دنگل ہوا ہے، یہ اپنا گیلانی کا کی کامیابی کا، یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا جو شکست ہوئی عمران خان صاحب کو حفیظ شیخ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انہوں نے پھر اب ایک بات، یہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے جو رابطہ ہوا، تو اس کے درمیان معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک بات طے پا گئی ہے سودے کے طور پر کہ اب پنجاب کا جو نیکسٹ چیف منسٹر ہوگا وہ چودھری پرویز الہی ہوگا. تو اب چودھری پرویز الہی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کس قدر یہ جو گردش تو خوب کر رہی ہے کہ یہ ایک سمجھوتہ طے پا گیا ہے، اور اس حوالے سے پھر عمران خان صاحب جو ہیں اور وہ بھی مجبور ہو گئے. تو ایسے ہی بے نظیر، میں نے بتایا تھا نا کہ مجبور ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر چل سو چل پھر بے نظیر نے بھی وہ پھر ایک باتیں ہمیں. ناظرین کرام، میں آپ سے ایک شیئر کروں گا، میرے ہمسائے میں رہتے ہیں حافظ سعید صاحب کے سسرال ہیں، وہ حافظ سعید صاحب کی جی، تو ان کے ایک ہم عمر ہیں، اور ان کے بردر ان لا ہے، یعنی ان کی بہن جو ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بردر ان لاز اس طرح ہیں کہ حافظ سعید صاحب کو حافظ عبد الرحمن مکی، ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مکی صاحب، پروفیسر صاحب جو ہیں، وہ ان کی ہمسیرہ ہیں، اور حافظ سعید صاحب کی ہمسیرہ جو ہیں یہ، اور یہ دونوں ماموزاد ہیں آپس میں. عبد الرحمن مکی جو ہیں یہ ماموزاد ہیں، اور حافظ سعید جو ہیں وہ حافظ عبد الرحمن کے جو ہیں یہ پھوپھیزاد ہیں. تو اس طرح ایک بہت قریبی رشتہ. تو یہ ہمیں یاد آیا کہ جب ضیاء الحق کی نئی نئی حکومت آئی تھی، تو اس زمانے میں ایک خواہش کا اظہار کیا. میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، عطا اللہ ڈیپو والے تھے یہاں پہ، ٹھہرا ہوا تھا. تو ان دنوں جو تھا وہ سرزنش کا سامنا کرنا پڑا تھا حافظ مکی صاحب کو، عبد الرحمن مکی صاحب کو، اپنے والد گرامی سے. جوانی میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. تو وہ بہت کس کے رکھنا چاہتے تھے، اور یہ امادۂ بغاوت تھے. تو اس حوالے سے جو تھے وہ یہ بڑے تنگ تھے اس شکنجے سے اپنے والد صاحب کے، جو انہوں نے شکنجہ ایک وہ کس دیتے تھے اور کسنے کی کوشش کرتے تھے. تو ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو حافظ عبد الرحمن مکی صاحب آئے، نوجوان تھے. تو ہمارے سامنے انہوں نے میرا نام لے کر مجھے کہا کہ موسیٰ سعید، اور وہ بھائی جان عطا اللہ، وہ عطا اللہ ڈیپو والے تھے، کہا، اور اپنا اس موقف کا، خواہش کا اظہار کیا. موقف کیا تھی؟ خواہش تھی کہ کرپشن اینی ودے کہ کوئی کسی نے کہہ نہ سکے کہ تو کرپٹ ہیں. تو اصل میں یہ جو کرپشن کا دور شروع ہوا ضیاء الحق کے دور سے پہلے بھی تھی، یہ نہیں تھی، لیکن وہ اتنی بڑھتی چلی گئی، طاقت کا ایک ارتکاز تھا، اور اسلام کے نام پر ایکسپلائٹیشن تھی. حکمران اوپر کا طبقہ ہی کر رہا تھا، اور اسلام کو سرمایہ داری نظام کے محافظ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. تو اس کرپشن کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے اس منزل تک پہنچا دیا کہ آج پاکستان کی جو سٹیٹ ہے
وہ ریاستی مشینری جو ہے وہ کرپٹ مافیا کے کنٹرول میں ہے، اور بار بار ہمارے آرمی چیف کو آ کر عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو بچانا پڑتا ہے۔ یہ ویسے ہم داد دیں گے کہ پرائم منسٹر کی ایک وہ ہے کہ ایک موقف ہے کہ میں جو نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم وہ کیسے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ صرف یہ چھوڑنے ووڑنے کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے قوانین بنائیں اور ایسے اقدامات کریں کہ عمران خان صاحب کو عوام سے، سوسائٹی کی قوت جو ہے ان کو ملے۔ یعنی بات یہ ہے کہ دونوں طاقتیں ہیں، ایک طاقت جو ہے وہ کرپٹ مافیا ہے، کرپٹ مافیا کو طاقت کو ختم، اور یہ بہت نیچے تک ہے کرپٹ مافیا، یہ بہت نیچے تک ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہر ایم این ایز نے 100 200 آدمی ایسے پالے ہوئے ہیں، منسٹر نے تو پالے ہوئے ہیں جو کہ نیچے کرپشن کرتے ہیں، اور وہ دفتروں میں بھی ان کے یہی وہ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو کرپشن کرتا ہے وہ، اب ٹھیکیدار جو ہیں وہی تو ان کی مومنٹیں چلاتے ہیں، جو پولیٹیکل الیکشن کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک اس کے لیے پھر مقابلے میں پوری سوسائٹی کی قوتوں کو، پازیٹیو قوتوں کو متحرک کرنا ہوگا، اور ایسے پولیٹیکل پارٹیز سے بھی جو دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے، یہ جو کرپشن کے ختم کی بات ہے یہ تو بائیں بازو کی قوتیں کیا کرتی ہیں۔ تو بائیں بازو کی جو قوتیں ہیں، بائیں بازو کی پارٹی کے، بائیں بازو کے خیالات کے، ان لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ صرف رائٹ ونگرز کو اپنے ساتھ رکھیں، رائٹ ونگرز تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں، رائٹ ونگرز تو اس نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ تو تبدیلی نہیں لایا جا کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کہ اس کے لیے میں تو پہلے کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ، جو یہاں پر جیو پولیٹیکل تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یو ایس اے اور انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بیلنسڈ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ایمرج کیا جائے۔ اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے بارے میں میں ایک تعریف واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے کلب کا نام ہوتا ہے، جو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب تک ہمارے ہاں جو نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن رہا ہے وہ سامراجی رہا ہے، وہ گماشتہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک پاکستان کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بنانا ہے، تو پھر نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں بائیں بازو کے ان قوتوں کو جن کو اب تک دائیں بازو کی حکومتی مشینری جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتی رہی ہے، انہیں مارتی رہی ہے، وہ بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں عوام کو موٹیویٹ کرنے کی، تو ان کی ان صلاحیتوں سے ہی خوف زدہ ہو کر ان کو مذہب کے حوالے سے ان کو وکٹمائز کیا گیا، مولویوں سے کروایا گیا۔ یہ تو اب بات بڑی واضح اور ثابت ہو گئی، سامنے آ گئی ہے کہ امریکیوں نے خود اس بات کا بلکہ اعتراف بھی کیا، اور یہ شہزادہ محمد نے بھی یہ باتیں کی، تو کہ بھئی ہم نے اسے روکنے کے لیے مدرسوں اور مسجدوں کو امریکہ کے کہنے پر بہت استعمال کیا۔ یہاں پر جو ہے وہ سوشلسٹ لٹریچر پر پابندی رہی، یہاں پر تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ سوشلزم کی مخالفت میں تو پڑھایا جاتا رہا، لیکن اصل مارکسزم کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہاں پر مولویوں کے ذریعے سے مارکسزم کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی، اور پھر ریاستی مشینری کے نظر بند کیے جاتے رہے۔ تو اب یہ جو مسنگ پرسن ہیں ان میں بھی بائیں بازو کے ورکرز ہیں شامل، جو کہ مسنگ پرسن ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اور ایسے میں امید بھی رکھتا ہوں کہ یہ ایک پھر دوسری بار، پہلی بار تو ہمارے آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ جو 40 سال پہلے بویا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں، اور اب پھر گزشتہ دنوں جو ہے آئی ایس پی آر کے جو ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے بھی کہا کہ یہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے۔ تو اگر واقعی نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ پالیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی، اور میں بائیں بازو کے لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ایسے میں جب کہ امریکہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو کرٹیل کرنا چاہتا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا بھر کے فوجی انسٹیٹیوشن ختم ہو جانے چاہیے، لیکن پاکستان کے انسٹیٹیوشن
دنیا بھر میں انسٹیٹیوشن قائم رہیں اور پاکستان کا انسٹیٹیوشن معدوم کر دیا جائے تو اس میں پھر پاکستان کی انڈیپینڈنس کو نقصان پہنچے گا. تو یہ خیالات جو ہیں یہ عوام میں جو ہے یہ اسٹرانگ ہونے چاہیے، اور بائیں بازو کے لوگوں کو بھی اس حوالے سے اپنے آپ کو صحیح پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے اور لیفٹ الائنس بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اور وہ لیفٹ الائنس بنائیں گے تو یہ بات پھر آگے چلے گی. تو میں ایک بات ناظرین کرام یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ واقعی کرپٹ مافیا کے خلاف، تو یہ کرپشن جس سے اوپر ہی نہیں ہے، ہر شہر میں بہت بڑے بڑے کرپٹ لوگ موجود ہیں اور بہت انہوں نے اسٹیٹ کو، ہمارے ریاستی جو ہمارے وسائل ہیں ان کو لوٹا ہے، اور وہ داستانیں بڑی منظر عام پر موجود ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں قوانین جو ہیں وہ بھی بدلنے ہوں گے، اور عوام کے ان لوگوں کو جو کہ آپ نے تو خود ہی ہم تو بڑے خوش تھے کہ عمران خان صاحب نے لاہور میں جب پہلی دفعہ آئے اقتدار سنبھال وزیر اعظم بننے کے بعد، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وسل بلور جو ہے وہ ایکٹ بنا رہے ہیں، قانون لائیں گے اور نشاندہی کرنے والوں کو، تو نشاندہی کرنے والوں کو ان کو ہمارے ہاں ایک کرپٹ مافیا نے، جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں ان کو عوام میں اس طرح پیٹ کیا ہے کہ عوام ان کو برا نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے نا کہ نواز شریف کو لوگ برا نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے نا کہ لوگ زرداری کو برا نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے نا کہ لوگ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ دینی طبقے کے لوگ ان کے ساتھ ابھی تک موجود، ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ اس لیے موجود ہیں کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ کرپشن، وہ کہتے ہیں کرپشن تو سارے ہی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اوپر کی کلاس کے لوگ سارے ہی کرپشن کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کرپشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں کتنی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی کرپشن کی ہے. بہت دور نہ جائیے، یہ شوگر کی آپ کرپشن دیکھ لیں، شوگر کی قیمتوں کے حوالے سے جو کی گئی ہے. اسی طرح پھر دوسری باتیں موجود ہیں، پھر وہ نیچے بھی آتی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے اس حقیقت کا پھر ادراک کیا کہ نیچے تو مجبوری سے لوگ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن اوپر کے لوگ تو بہت بڑے بڑے ڈاکے مارتے ہیں. ناظرین کرام، اس حوالے سے میں کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ایک تو ہم اپنے آرمی کو سلوٹ کریں گے کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ آگے بڑھ کر عمران خان صاحب کو ایک جو ہے انرجی کا بہت بڑا انجیکشن لگا دیا ہے، اور انہوں نے آج بہت خوب پرفارم کیا ہے، خوب تقریر کی ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر جو ہے یہ اس نظام کو بدلنے کے لیے، نظام کو قائم رکھنے کے لیے نہیں، ڈاکوؤں لٹیروں کو. اور پھر یہ افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب اس دائرے کو تو بہت آگے جانا چاہیے تھا. یہ تو آپ خود بار بار یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تو میں نے کوئی کیس ہی نہیں ہم نے بنایا، یہ تو کیس بہت پرانے بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ آپ نے پھر کیا کیا ہے؟ آپ نے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا. تو واقعی کچھ نہیں کیا، اس لیے کچھ نہیں کیا کہ آپ نے تو وہ قوانین ہی نہیں بنا سکے. آپ تو عوام سے، لوگوں سے، جو سوسائٹی سے جو قوت ہے وہی حاصل نہیں کر سکے. تو یہ جب آپ پر مشکل پڑتی ہے تو پھر آپ یہ ایسی تقریریں ضرور کر دیتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا. تو ہم لوگ جو ہیں وہ بس یہ لاسٹ ٹائم، عمران خان صاحب یہ لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا، عوام نہیں دیں گے. اب آپ کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. اگر آپ یہ نہ کر سکے تو پھر لوگ آپ کا یہ ٹھیک ہے، یہی تو وجہ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ لوگ پی ڈی ایم والوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں سے یعنی عمران خان سے بہتر نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں چلے عمران خان ایک بات تو کرتا ہے، کرپشن کے خلاف بات تو کرتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا کرپشن کے خلاف، لوگوں کے خلاف عمل درآمد کا دائرہ بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ ہے، جبکہ یہ بہت وسیع دائرے میں چھایا ہوا ہے. یہ صرف پولیٹیشین نہیں ہیں، اس میں بیروکریٹس بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں، سبھی لوگ یہ کالا دھندا جو کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ان کی تو بہت بڑی تعداد ہے. تو اس طرح لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں اور اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ لوگ دو کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں پھر ساتھ دیتے ہیں. نمبر ایک، وہ کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو نیا آدمی ہے یہ برسر اقتدار حکمرانوں سے بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر ساتھ نہیں دیتے. نمبر دو،
یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کبھی نہ بکتے، یہ جو عمران خان صاحب کی ٹیم کے آدمی بک گئے، ایم این اے بک گئے تھے، یہ کبھی نہ بکتے اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ طاقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، فوج عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، اب انہیں پتہ چلا کہ فوج جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کیسے بھرپور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آ کر انہوں نے آپ کو، ایم این ایز کو، باقی یہی حال پبلک میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، پبلک بھی اس وقت ساتھ دیتی ہے، حالانکہ ہے یہ اصول غلط بات، ورنہ یہ تو حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کربلا میں نہیں جاتے، کربلا وہ اپنے اکیلے خاندان کے ساتھ چلے گئے، ورنہ سارے اٹھ کر ساتھ جا سکتے تھے نا، نہیں گئے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کی فوج جو ہے یہ بڑی آرگنائزڈ ہے، اور یہ امام حسین ہیں تو بہت بہتر، لیکن یہ دوسری کوالیفیکیشن مکمل نہیں کر رہے تھے، تو کہ یعنی وہ یزید کی فوج کو شکست دینے کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے، اگرچہ وہ شہید ہو کر انہوں نے بہت شکست فاج دی یزیدیوں کو، لیکن یزیدی خاندان 85 سال تک حکومت کرتا رہا، چلایا، تو اور اسلام کے نام پر یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ نواسہ رسول کو قتل کرنے والے، ان کے خاندان کو قتل کرنے والی رجیم اسلام کے نام پر، وہ اسلام کی قیادت تو پھر عمومی خاندان کے پاس چلی گئی نا، تو وہ پھر اس طرح حکومت کرتے رہے۔ تو میں اس میں بات اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بھئی عوام چلیں گے ساتھ تو پھر طاقتور ہوگا نا، اگر یہ دیکھیں کہ بھئی یہ شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو پی ٹی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو جو فتح حاصل ہوئی، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ اب طاقت جو ہے، جو ریئل طاقت جو ہے، جو مقتدر قوت جو ہے، وہ ایک فاصلہ اختیار کر چکی ہے عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب کو ایک جھٹکا تو پھر بھی لگنا تھا۔ اب یہ جھٹکا جو ہے عمران خان صاحب نے خوب صحیح کہا، اور یہ انہوں نے نیگیٹو سے پازیٹیو بنانے کی کوشش کی کہ یہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں یہ ایک جواں ہمت کو مزید کو ایک ایگریسو بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، اسٹینڈ لینے والا بناتے ہیں، تو اب وہ ایگریسو ہو کر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کام کرتے ہیں کرپشن کے خلاف۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو جو ڈوز دی گئی تھی تو وہ کرپٹ مافیا کی طرف سے ڈوز تھی، جو حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بہت طاقتور ہے، اس نے جو 1.5-2 مہینے جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا ڈاکٹر شاہد مسعود کو، جو کہ فرنٹ مین تھا کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب کی اسٹرگل کا، اس سے جو جتنے پاکستان بھر کے جو اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ تھے ان کو ایک لیسن دے دیا گیا، ایک بتا دیا گیا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی کرپٹ مافیا کتنا مضبوط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کرپٹ مافیا کو یہ بہت گمبھیر لڑائی، بہت اب آپ دیکھیں گن اینڈ گولڈ میں بھی لکھا ہے، قیوم خان ایک ہوتے تھے، بھٹو صاحب کی کابینہ میں وزیر داخلہ ہوتے تھے، اس سے پہلے جو تھے وہ چیف منسٹر رہے، ان دنوں اے پی کے سرحد کہلاتا تھا صوبہ سرحد، تو انہوں نے بھی ایک انٹرویو ان کا مجھے پڑھنے میں موقع ملا، تو اس میں بہت انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ بہت اتنا اس زمانے میں جب کہ کرپٹ مافیا اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ کتنا، اس کے بارے میں اس کی طاقت کا وہ بتایا۔ جب خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پھر کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کارروائی کرتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا، قتل کرا دیا جاتا۔ تو بات یہ کہ تو کرپٹ مافیا اتنا، اس کرپٹ مافیا کو شکست جو دی جا سکتی ہے وہ عوام کی قوت سے دی جا سکتی ہے، عوام کی قوت سے، اور پھر عوام کی قوت کے ساتھ فوج کی قوت، یہ تو دونوں بہت ضروری وہ ہے، ورنہ یہ کرپٹ مافیا ہر جگہ، ہر انسٹیٹیوشن میں، ہر ادارے میں، ریاست کے ہر ادارے میں موجود ہے۔ یہ آپ کہیں کہ نہیں فلاں اس میں نہیں، اس میں ہر بڑے سے بڑے، ہر حساس ادارے میں بھی، ہر دوسروں میں بھی اس میں کرپٹ مافیا موجود ہے، ان کے الائز موجود ہیں، اور وہ باہر سے بڑے ویل کوآرڈینیٹ ہیں، لیکن اگر کوآرڈینیٹ نہیں ہے تو وہ عوام میں سے جو موجود ہیں قوتیں جو کہ اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں، وہ کوآرڈینیٹ نہیں ہیں۔
تو ان کو کوارڈینیٹ کرنا ہوگا. اگر اس طاقت کو عمران خان صاحب آپس میں کوارڈینیٹ کر جائیں گے، ان کو اسٹرانگ کر جائیں گے، ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر فتح مبین